بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور تفرقہ مت کرو۔ وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے 3 بار ذکر کرنے کا فرمایا۔ میرا ذکر کرو فرماتا ہے بہت زیادہ ذکر کرو، اسی آیت میں فرماتا ہے صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ اس سے اللہ کے ذکر کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ ایک ہی آیت میں 3 بار اللہ نے حکم دیا، تین حکمت فرمائے، ایک ہی آیت میں 3 بار ذکر کا حکم فرمایا۔ میرا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو، صبح و شام میری پاکی بیان کرو۔ لیکن آج کیا ہے، اپنے اپنے پیروں کا ذکر لوگ کرنے لگ جاتے ہیں، عالموں کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، جھوٹی کراماتیں بنانے لگ جاتے ہیں۔ قرآن کو سمجھو۔ اللہ فرماتا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر قبول کرو تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے میں اگر یہ کہوں گا دیوبندی کتابیں پڑھو، فلاں نے عالم کی، تم کہو دیوبندی ہے۔ میں کہوں گا بریلوی کی پڑھو، تم کہو بریلوی ہے۔ میں کہوں گا اہل حدیث کی پڑھو، اہل حدیث ہے۔ میں کہتا ہوں 150 سال یا 200 سال پہلے کے ان عالموں کی کتابیں پڑھو جنہیں دیوبند بریلوی دونوں مانتا ہے۔ اہل حدیث تو خیر کسی کو نہیں مانتے، وہ تو اکا دکا کوئی مانتے ہیں، وہ تو سب بڑے بڑے علماء اکابروں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اہل حدیث خاص تو انٹرنیشنل معاملہ دیوبند بریلی کا ہے، یہ پوری دنیا میں ملیں گے۔ اہل حدیث ان کے مقابلے میں آٹے میں نمک۔ دیوبند بریلوی کا علاقہ بہت بڑا ہے، تو میں کہوں گا دیوبند والی پڑھو، یہ کہو دیوبندی، میں کہوں بریلوی کی پڑھو بریلوی۔ میں کہتا ہوں 150-200 سال پہلے چلے جاؤ پیچھے، حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھو، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی تفسیر پڑھو، تفسیر عزیزی پڑھو، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی کتابیں پڑھیے، حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنو تو انشاءاللہ تعالی میرا مشورہ آپ کو پسند آئے گا۔ حضرت امام ربانی کتنے بڑے امام ہیں اور مجدد، 1000 سالہ ہیں، جن کے بیٹے حضرت معصوم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 5.5 لاکھ جنات مرید تھے، یہ مجھے بتایا۔ رام نگر میں جناب عمر جی صاحب حقے والوں نے بتایا کہ حضرت معصوم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 5.5 لاکھ جنات مرید تھے۔ حضرت جناب عمر جی حقے والے رام نگر میں مشہور ہیں، وہ جاتے رہتے ہیں وہاں پر۔ تو انہوں نے فرمایا، حضرت امام ربانی نے، کہ قرآن و حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے سمجھایا ہے، بتایا ہے، وہی مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن و حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اندازہ لگاؤ کہ پہلے والے جتنا قرآن و حدیث کو سمجھ سکتے ہیں اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کس نے فرمایا؟ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آج کے لوگ کیا جاتے ہیں، نہیں جو فاضل بریلوی نے لکھا ہے وہی ماننا پڑے گا۔ استغفر اللہ دین کو میں تولے، یہ تو بہت بات کے ہیں۔ تو امام ربانی تو کتنے پہلے کے ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں، ان کی بات معتبر مانی جائے گی، یہ آج کل کے مولویوں کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ تو کہتے ہیں، انہوں نے تو قول پیش کرتے صاحب ان کے بارے میں فلاں عالم نے لکھا ہے کہ ان کی زبان و قلم کو اللہ نے خطا سے محفوظ کر لیا ہے کہ نقطہ برابر خطا کرے۔ ادھر اشرف آصف جلالی پاکستانی یہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام خطا پر تھیں باغ فتح کے مسئلے میں، پھر پلٹی کھا کے کہتا ہے کہ خطا اجتہادی پر تھی۔ چل یہی بات تو فاضل بریلوی کے لیے کہہ دے ایک بار، کہ فاضل بریلوی بھی فلاں مسئلے میں خطا اجتہادی پر تھے، خطا پر تھے،
خطا اجتہادی مت کے، خطا کے، کیونکہ جب تو امام حسین علیہ السلام کی والدہ کے لیے کہہ سکتا ہے خطا پر تھی، پہلے تو خطا ہی کہا تھا، بعد میں خطا اجتہادی کہا، تو یہی لفظ تو فاضل بریلوی کے لیے کہہ دے، کہہ کے بتا دے ذرا ایک بار، ہم دیکھیں پھر تجھے بریلوی لوگ مسلمان سے کیسے نکالتے ہیں۔ یہ اشرف حاصل جلالی۔ تو اختلاف اسی شکل میں ختم ہو سکتا ہے کہ دیوبند والے جب جلسہ کرائیں بریلی عالموں کو بلائیں، بریلوی والے کرائیں تو دیوبند کے عالموں کو بلائیں، پبلک بھی جلسے کرائیں کوٹا میں، جے پور میں، یا اجین میں، رتلام میں، اندور میں، طے کر لے پبلک کہ 2 ہمیں دیوبند کے عالموں کو بلانا ہے، 2 بریلی کے عالموں کو بلانا ہے، وہ چاروں سے کہنا ہے کہ کوئی اختلافی بات نہیں کریں گے، اور نہ ایک دوسرے پہ چھینٹا کسی کریں گے، نہ اشارے بازی کریں گے، آپ اسلام بیان کریں اور قوم کو اچھی طرح سمجھائیں، اسلام بیان کریں، اس مقصد سے نہیں کہ ہم اس پہ چھینٹا کسی کریں یا اشارے بازی، یہ نہیں ہوگا، یہ طے کر کے معاہدہ کر کے 4 عالم بلائیں، 2 دیوبند کے، 2 بریلوی کے، پورے ہندوستان میں یہ کام شروع ہو جائے، بمبئی، دلی، کلکتہ، مدراس، تو انشاءاللہ اختلاف بہت حد تک ختم ہو جائے گا، اور پبلک کو بھی صحیح بات سننے کو ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ جب 2 عالم دیوبند کے ہوں گے، 2 بریلی کے ہوں گے، تو اختلاف کا معاملہ ہی نہیں رہے گا۔ یہ کام اگر پبلک شروع کر دے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، امت کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ دیکھو دیوبند بریلوی یہ آپ کو ہندوستان میں ہر جگہ ملیں گے، کہیں کلکتہ میں جاؤ گے تو 40-60 کا آنکڑا، بمبئی میں جاؤ گے 40-60 30-60 کا آنکڑا، سورت میں 90-10 کا آنکڑا، جے پور میں 90-10 کا آنکڑا، یعنی 90% دیوبندی، سورت میں 90 دیوبندی، بریلوی 10%، ادے پور میں چلے جاؤ ٹوٹل بریلوی، ناسک میں جاؤ تو ٹوٹل بریلوی 95-99%، تو کہیں بریلوی کہیں دیوبندی ہندوستان میں آتا رہتا ہے علاقہ، کہیں دونوں برابر، کہیں آدھے، کہیں کم، کہیں زیادہ۔ ان میں اختلاف ختم کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ دونوں لوگ جب جلسہ کرائیں تو 2 عالم دونوں پارٹیوں کو بلوا لیں اور معاہدہ کر لیں کہ کوئی اختلافی بات نہ کریں، اسلام بیان کریں آپ۔